بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کنزرویشن آف بایوڈائیورسٹی کی آج ہم بات کرنے لگے ہیں۔ کنزرویشن آف بایوڈائیورسٹی کے ساتھ ساتھ آج ہمارے اس ٹاپک میں دو ٹاپک کلیئر ہوں گے۔ ایک تو کنزرویشن آف بایوڈائیورسٹی میں ان سیچو اور ایکس سیچو کنزرویشن آ جائے گی، اور دوسرا کچھ لاز کی امپلیمنٹیشن ہے کہ آپ بایوڈائیورسٹی کو کنزرو کرنا چاہتے ہو، کیونکہ ہم پچھلے کچھ لیکچرز کے اندر اسپیشیز کی انڈینجرڈ ہونے کے بارے میں اور تھریٹنڈ ایکسٹنکشن کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اور ریڈ ڈیٹا بک کے بارے میں ہم نے بات کی ہے۔ تو آج ہم اس چیز کے حوالے سے بات کریں گے کہ اسپیشیز کو آپ انڈینجرڈ تو آپ نے قرار دے دیا، اب آگے آپ نے کیا کرنا ہے، آگے آپ نے کنزرویشن کرنی ہے۔ اس کنزرویشن کے لیے جو میتھڈ ہوں گے پھر اس کو آپ اپلائی کر دیں گے تو وہ امپلیمنٹیشن آف لاز میں آ جاتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں جناب کنزرویشن آف بایوڈائیورسٹی سے۔ سب سے پہلی بات ہے جناب والیہ کہ کنزرویشن کیا چیز ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی اسپیشیز انڈینجرڈ ہو چکی ہیں، آپ کی اسپیشیز تھریٹنڈ ہو چکی ہیں، اس کی ریڈ لسٹ میں نیم آ چکا ہے۔ اب آپ نے کنزرویشن کرنا ہے، تو کنزرویشن بیسیکلی اس کا مطلب ہے کہ جتنے بھی نیچرل ریسورسز ہیں جیسے کہ فارسٹ ہے اور وائلڈ لائف ہے، آپ نے اس کی پروٹیکشن کرنی ہے، اس کی پریزرویشن کرنی ہے، اس کی مینجمنٹ کرنی ہے۔ ایک چیز آپ بالکل اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ نیچرل ریسورسز ہیں یا وائلڈ لائف ہے، یہ انسان کی ایکٹیویٹی کی وجہ سے ڈسٹرب ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل ہاؤ اسپیشیز بیکم انڈینجرڈ والے لیکچر کے اندر ہم نے ڈیٹیل بات کی ہوئی ہے۔ سب سے جو میجر ریزن تھی وہ ہنٹنگ تھی، کہ انسان ہنٹنگ کرتے ہیں جس کی وجہ سے اسپیشیز انڈینجرڈ ہو جاتے ہیں۔ اب اس دور کے اندر، جس دور کے اندر انسان کی ایکٹیویٹی کی وجہ سے اسپیشیز انڈینجرڈ ہو رہی ہیں، تو سب سے زیادہ مسئلہ انسان کی ایکٹیویٹیز ہیں، کیونکہ ڈائریکٹلی دیکھیں یا انڈائریکٹلی دیکھیں انسان ڈپینڈ کرتا ہے بایوڈائیورسٹی کے اوپر۔ اور ایک چیز ہم اس سے پچھلے لیکچر کے اندر ڈسکس کر چکے ہیں کہ جب جیسے جیسے انسان کی پاپولیشن بڑھتی چلی جا رہی ہے، وہ اپنی نیڈ کو پورا کرنے کے لیے ہنٹنگ کرتے ہیں۔ جب وہ ہنٹنگ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو نیچرل ریسورسز ہیں ان میں ڈپلیشن آتی ہے۔ جب نیچرل ریسورسز میں ڈپلیشن آئے گی، آپ کی بایوڈائیورسٹی ختم ہوتی ہے، تو آ جا کر وہ انسان کے اوپر افیکٹ کرتی ہے۔ اگر بایوڈائیورسٹی ختم ہوتی ہے تو ہیومن جو ہیں وہ بھی ایک دن آئے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں کنزرویشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ انسان کی ایکٹیویٹی ایک پریشر کے طور پر بایوڈائیورسٹی کو ڈسٹرب کر رہی ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے بات کی ہے کہ ہمارے پاس کنزرویشن میں دو ٹائپس ہیں۔ سب سے پہلی بات جناب ان سیچو کنزرویشن ہے، اور دوسری ہمارے پاس ایکس سیچو کنزرویشن ہے۔ اگر ہم ان سیچو کنزرویشن کی بات کرتے ہیں، ان سیچو کنزرویشن میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اسپیشیز جو انڈینجرڈ ہیں یا جو تھریٹنڈ ہیں، آپ ان کی پروٹیکشن کرتے ہیں، اس کی کنزرویشن کرتے ہیں، مینجمنٹ کرتے ہیں اس کی، لیکن یہ سارا کام آپ نے ان کے نیچرل ہیبیٹیٹ کے اندر رہ کر کرنا ہے۔ اب اگر آپ ان سیچو کنزرویشن کرنا چاہتے ہیں تو ان سیچو کنزرویشن کے اندر آپ کے پاس سب سے پہلی بات ہے پروٹیکٹیڈ ایریاز آتے ہیں، جیسے کہ نیشنل پارک ہے، سینچوریز ہے، بایوسفیر ریزرویئرز ہے، یا فارسٹ ہیں، یا کچھ لیکس ہیں۔ ان کی ڈیٹیل ہم تھوڑی تھوڑی بات کرتے ہیں، اور یہ ہمارے شاید گروپ نمبر 1 یا 2 یا 3 پتہ نہیں کون سا، اب اس کی بھی یہ پریزنٹیشن ہے، انہوں نے بڑی اچھی پریزنٹیشن بنائی تھی، اب پتہ نہیں، اور اس میں کافی کچھ اچھا لکھا ہوا تھا۔ میں نے بھی ادھر سے شاید لیا ہے، زیادہ تر ڈیٹا تو ادھر سے لیا ہے، یا شاید سارے ہی ادھر سے لیا ہے۔ تو وہ بھی پریزنٹیشن ہے، انہوں نے بھی شاید اچھا ایکسپلین کیا ہوگا، تو وہ بھی میں سینڈ کر دوں گا ساتھ ہی، اس کو بھی دیکھیے گا۔ تو میں صرف گو تھرو کروا رہا ہوں آپ کو، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا۔ تو دوسری طرف آتے ہیں ایکس سیچو کنزرویشن کی طرف۔ اب ایکس سیچو کنزرویشن میں آپ مینجمنٹ کر رہے ہیں، لیکن آپ نیچرل ہیبیٹیٹ میں نہیں، آپ نے خود سے آرٹیفیشل ہیبیٹیٹ بنائے ہیں، اور وہاں پر رہ کر آپ جو بھی تھریٹن اسپیشیز ہیں ان کی کنزرویشن کر رہے ہیں۔ اب اس لحاظ سے اگر آپ بات کرتے ہیں تو آپ سیڈ بینک یا جین بینک بنا لیں، آپ بوٹینیکل گارڈن بنا لیتے ہیں، آپ زولوجیکل گارڈن بنا لیتے ہیں، ٹیشو کلچر بینک بنا لیتے ہیں۔ تو ان کی ہم باری باری بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے ان سیچو کنزرویشن کے اندر۔ جو چیز میں پہلے آپ کے ساتھ بات کر چکا ہوں کہ ان سیچو کنزرویشن کا مطلب کیا ہے کہ نیچرل ہیبیٹیٹ جو بھی آرگنزم کا ہے، جو تھریٹنڈ اسپیشیز کا نیچرل ہیبیٹیٹ ہے، آپ اس نیچرل ہیبیٹیٹ میں رہ کر وہ جو انڈینجرڈ پلانٹ ہیں یا انڈینجرڈ اینیمل کی جو اسپیشیز ہیں، آپ ان کو کنزرو کرو۔ اب اس کے لیے انسان کی ایکٹیویٹی کو آپ محدود کریں گے ان ایریاز کے اندر۔ آپ دیکھیں گے کہ اس انڈینجرڈ اسپیشیز کے تھریٹ ہونے کی وجہ کیا تھی، ہنٹنگ تھی، تو ہیومن ایکٹیویٹی کو آپ روکیں گے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ پریڈیٹر اس کے اوپر ایفیکٹ کر رہے ہیں تو آپ اس چیز کو روکو گے۔ جو بھی ریزن ہوگی، آپ پھر اس ایریا کے اندر وہ چیز اپلائی کر کے آپ اس اسپیشی کو تھریٹ ہونے سے مزید بچاؤ گے، اور اس اسپیشیز
کی نسل کو آگے بڑھانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ تو سب سے پہلے بات آ جاتی ہے انسیچو کنزرویشن کے اندر نیشنل پارک کی۔ نیشنل پارک بیسیکلی ایسے ایریاز ہوتے ہیں جہاں پر جو گورنمنٹ کے آرڈر کے اندر کام کرتے ہیں، جہاں پر بیسک ان کا ایم یہی ہوتا ہے کہ آپ وائلڈ لائف کی بیٹرمنٹ کے لیے کام کرتے ہیں۔ آپ وائلڈ لائف کی بیٹرمنٹ کے لیے کام کرتے ہیں، آپ ان کی آف اسپرنگ کو آگے لے کر چلتے ہیں، ایون کہ ان ایریاز کے اندر ہیومن ایکٹیویٹیز بالکل ان کو الو نہیں کیا جاتا۔ جیسے کہ ہمارے ہاں نیشنل پارک، آپ یوبیا کی طرف چلے جاتے ہیں، وہاں پر آپ کو نیشنل پارک ملتا ہے۔ ڈھیر سارے نیشنل پارک ہیں، ان کے کئی کلومیٹر کے اندر ان کی رینج ہوتی ہے، اور آپ یہاں پر بالکل وہ جو ہم جیسے کہ شہباز شریف پارک میں جاتے ہیں تو شاید عائشہ نے لکھا ہوا تھا، اس کی بھی امپلیمنٹیشن آف لاز کی یہ تھی اسائنمنٹ، تو اس نے شہباز شریف کا حوالہ دیا۔ تو یہاں پر ہم اس کو نیشنل پارک نہیں ہم کہہ سکتے۔ تو نیشنل پارک کے اندر بالکل انسان کی ایکٹیویٹیز وہ والی تمام، جیسے کہ گریزنگ ہے، وہ اپنا فوڈ اکٹھے کرتے ہیں، وہ ساری الو نہیں ہیں۔ پھر جا کر ہم اپنی جو انڈینجر سپیشیز ہیں ان کو مینٹین کرتے ہیں۔ وائلڈ لائف کی طرف آتے ہیں، یہ ایسے وائلڈ لائف سینچوریز ایسے ایریاز ہیں جہاں پر صرف اور صرف ہمارے وائلڈ جو سپیشیز ہیں وہ یہاں پر اس ایریا کے اندر آپ انسان کی ایکٹیویٹیز لائک انسان نے کیا کرنا ہوتا ہے، ہارویسٹنگ کرنی ہوتی ہے، کلٹیویشن کرنی ہوتی ہے، ووڈ کو اکٹھا کرتا ہے یا فوڈ، یہ سب کچھ تو کر سکتا ہے، لیکن جو کنزرویشن پروجیکٹ ہیں ان کے اوپر جب تک وہ انٹرفیئر نہ کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو آپ اپنی جتنی بھی وائلڈ لائف ہے ان کو آگے لے کر چل سکتے ہیں۔ بایوسفیئر ریزروز کے اندر ہم یہ ملٹیپل پرپز پروٹیکٹیڈ ایریاز ہیں جہاں پر وائلڈ لائف، ٹریڈیشنل لائف سٹائل، ڈومیسٹیکیٹڈ پلانٹ اور اینیملز کی پروٹیکشن کی جاتی ہے، اور ان ایریاز کے اندر جو ٹورزم ہے اس کو بھی الو کیا جاتا ہے۔ اب بایوسفیئر کے اندر بیسیکلی 3 زونز ہوتے ہیں، کور زون، بفر زون اور ٹرانزیشن زون۔ انشاءاللہ میں آپ کو پریزنٹیشن سینڈ کر دیتا ہوں، گروپ نے سینڈ کر دیا تو اس کے اندر انہوں نے ڈیٹیل دی ہوگی، میں نے دیکھی تھی، مجھے اچھی لگی تھی، تو اس کو سنیے گا۔ اگر شاید انہوں نے ایکسپلین کیا ہوگا، میں نے سنی تو نہیں ہے لیکن اچھی تھی دیکھنے میں۔ ایڈوانٹیجز کی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلا ایڈوانٹیج اس کا یہ ہے کہ کاسٹ افیکٹیو ہے۔ دیکھیں ہمارا جو پاکستانیوں کا سب سے زیادہ مسئلہ ہے کہ ہم پیسے خرچ نہیں کر سکتے، تو انسیچو کنزرویشن کی اگر بات کرتے ہیں تو یہ بڑا سستا کام ہے۔ دوسری طرف آتے ہیں کہ یہاں پر جب آپ ایک دفعہ آپ کا کام چل پڑے اسپیشیز کو سیو کرنے کا، تو سائملٹینیسلی ان کی جو آف اسپرنگ ہے وہ آگے بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ جب ایک دفعہ آف اسپرنگ آگے بڑھتی چلی جاتی ہیں، آپ ان کی پروٹیکشن کر لیتے ہیں، مینجمنٹ کر لیتے ہیں، تو پھر آپ ان کو انوائرمنٹل کنڈیشن، ڈفرینٹ انوائرمنٹل کنڈیشن میں بھی لے کر چلے جائیں تو وہ خود کو سروائیو کریں گی۔ ایکسیچو کنزرویشن جو کہ دوسرا حصہ ہے اس کی بات کرتے ہیں۔ ایکسیچو کنزرویشن کی جیسے کہ میں نے پہلے ہی بات کر دی کہ ایکسیچو کنزرویشن کے اندر کیا کیا جاتا ہے کہ آپ آرٹیفیشیل ایریاز بناتے ہیں، جیسے کہ بوٹینیکل یا زولوجیکل گارڈن ہے، آپ وہاں پر کیا کرتے ہیں، آپ آرگنیزم کو وہاں پر اکٹھا کرتے ہیں جو انڈینجرڈ ہے، آپ ان کی بریڈنگ کرواتے ہیں آرٹیفیشلی، آپ ان کی مینٹیننس کرتے ہیں، اور آپ ان کو وہ تھریٹنڈ ایریا، تھریٹنڈ لسٹ سے نکال کر آگے لے کر چلے ولنریبل ایریا کے اندر، پھر مطلب آپ نے انڈینجرڈ لسٹ سے اس کو نکالنے کی کوشش کرنی ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ اسپیشی ایکسٹنکشن کی طرف نہ چلی جائیں۔ اب اس کے اندر سب سے پہلی بات آ جاتی ہے سیڈ جین بینک۔ اگر آپ پلانٹ کی بات کرتے ہیں تو پلانٹ کا جو مین سورس ہے وہ سیڈ ہی ہے، تو اگر آپ نے سیڈ کو سٹور کیا ہوگا، آپ اس کو ایک ڈیفائنڈ ٹمپریچر کے اوپر، کولڈ ٹمپریچر کے اوپر آپ اس کو سٹور کر لیتے ہیں، اور پھر جب آپ کو ضرورت پڑتی رہتی ہے آپ ان سپیشیز کو جو سیڈ ہیں ان کو استعمال کرتے رہتے ہیں، چاہے وہ آپ ریسرچ پرپز کے لیے کرتے ہیں، آپ ان کی سپیشیز آگے بڑھانے کے لیے کرتے ہیں، تو سٹوریج کر لی جاتی ہے، اور بعد میں پھر ان سے آپ پلانٹس کو آگے لے کر چلے جاتے ہیں۔ کرائیو آبزرویشن کی طرف آتے ہیں۔ یہ ایک لمبا ٹاپک ہے، لیکن چونکہ بس ہم نے سرسری سا بتانا ہے، تو کرائیو آبزرویشن کے اندر کیا کیا جاتا ہے، آپ آرگنیزم کو سیو کرتے ہیں لو ٹمپریچر، تقریباً مائنس کے اندر، اور مائنس بھی شاید 200 کے قریب، اپروکسیمیٹلی -196 ڈگری سیلسیس ٹمپریچر ہوتا ہے، اور لیکوڈ نائٹروجن کے اندر۔ اب یہاں پر جب آپ ایک دفعہ سٹور کر لو تو بعد میں پھر آپ کسی پرپز کے لیے اگر آپ پلانٹ کا سیمپل سٹور کر رہے ہو، اینیمل کا سیمپل سٹور کر رہے ہو، تو بعد میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔
ٹیشو کلچر بینک کی بات کرتے ہیں. ٹیشو کلچر ٹیکنیک ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس کے اندر آپ فری میریسٹم، فری ڈائزیز ایریا جو بھی میریسٹم کا ہے وہ پلانٹس کا آپ اس کو استعمال کرتے ہیں، اور آپ کم پیسے لگا کر کم وقت کے اندر بہت زیادہ تعداد کے اندر اپنی پروڈکٹ لے سکتے ہیں. جیسا کہ اگر ہم اس پکچر کو دیکھتے ہیں، اس پکچر میں دکھایا گیا کہ جناب ایک لیف ہے، آپ ڈائزیز فری ایریا کو لیتے ہو اور آپ ایک میڈیا کے اوپر، جس میڈیا کے اوپر ڈیفائنڈ چیزیں ہیں جو ان کی گروتھ کے لیے ضروری ہیں، وہاں پر جب اس کی کیلس کی فارمیشن ہوگی تو وہاں سے آپ کسی اور میڈیا کے اوپر شفٹ کرو گے. جہاں پر پہلے آپ میڈیا پر شفٹ کرتے ہیں وہاں پر اس کی روٹس بنتی ہیں، آپ ایسے میڈیا کے اوپر اس کو شفٹ کرتے ہیں جہاں پر وہ جو اس کی روٹ کی گروتھ کے لیے ضروری ہے. پھر آپ اس کو کنورٹ کرتے ہیں کسی اور میڈیا کے اوپر، وہاں پر اس کی شوٹ گرو کرتے ہو، اور پھر آپ اس کو آپ اس کی نرسری کے طور پر اس کو گرو کرواتے جاتے ہیں، اور بعد میں آپ اس کو فیلڈ میں لے کر چلے جاتے ہیں. تو ٹیشو کلچر ایک بہت اچھی ٹیکنیک ہے جس میں آپ کم وقت میں بہت زیادہ پلانٹس کو گرو کروا سکتے ہیں. پھر جناب بوٹینیکل گارڈن کی بات آ جاتی ہے. بوٹینیکل گارڈن ایک تو انوائرمنٹ کو بیوٹی بھی دیتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان ایریاز کے اندر ہم اپنے انڈینجرڈ پلانٹ کو اچھی خاصی طریقے سے گرو کروا سکتے ہیں. جیسے کہ اس پکچر کے اندر وہ پودے ہیں جو تھریٹنڈ ہیں، یہ دکھائی وہ پودے رہے ہیں جو تھریٹنڈ ہیں، ان کی اسپیشیز اتنی زیادہ بھی نہیں ہیں. تو اس بوٹینیکل گارڈن کا بیسیکلی بوٹینیکل گارڈن ہو یا جناب زوالوجیکل گارڈن ہو، ان کے اندر آپ نے تھریٹنڈ اسپیشیز کو سیو کرنا ہے، ان کی پاپولیشن کو آگے لے کر جانا ہے. جیسے کہ زوالوجیکل گارڈن کے اندر جو پکچر ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے یہ پانڈا کی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ پانڈا جو ہے وہ انڈینجرڈ ہو گئے ہیں. تو آپ ایسے گارڈن بنا کر ان اسپیشیز کو سٹور کر سکتے ہیں، سیو کر سکتے ہیں. سٹور کا ورڈ واپس لیتے ہیں، سیو کر سکتے ہیں، ان کی آفسپرنگ پروڈیوس کرواتے ہیں. آگے بات کرتے ہیں ایک سیچو پریزرویشن کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں. تو ایڈوانٹیجز چاہے ان سیچو ہو یا ایک سیچو ہو ویسے تو سیم ہی ہے، اور دونوں کے کیسز کے اندر انڈینجرڈ اینیمل کو آپ ایکسٹنکشن سے بچاتے ہیں. دونوں کیسز کے اندر آپ جو تھریٹنڈ اسپیشیز ہیں ان کی پروڈکٹیوٹی کرواتے ہیں، آپ ان سے آفسپرنگ پروڈیوس کرواتے ہیں، اور آفسپرنگ پروڈیوس کروانے کے بعد آپ ان کو نیچرل ہیبیٹیٹ میں لے کر جاتے ہیں. ایون کہ آپ ان سے ریسرچ بھی کر سکتے ہیں. باقی جناب یہ تو میں نے اس لیے ایکسپلین کیا کہ میں نے ابھی پریزنٹیشن نہیں سنی، تو باقی پریزنٹیشن بھی میں آپ کو سینڈ کر دوں گا ان کے ریلیٹڈ، تو وہ بھی آپ سنیے گا، تو باقی نوٹس بھی آپ کو مل جائیں گے. تو باقی انشاءاللہ کل زوم میٹنگ میں بات کریں گے. السلام علیکم، اللہ حافظ.